نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر علماء کرام، مہمانان گرامی، صحافی حضرات، آج ایک انتہائی قیمتی اور اہم مقصد واسطے دفاع ختم نبوت دے حضرات نے تو تساکو جمع فرمائے۔ سب تو پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساری حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور دین دی خدمت عالیہ واسطے ساری زندگیوں کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت دی رہنمائی واسطے اللہ رب العزت نے انبیاء دا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب تو آخر دے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ محبوب تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ رب دے جو احکامات ہیں اوکو کائنات تک تساں پہنچاونے۔ جلے اللہ رب العزت دی طرفوں حکم آ گئے ہوں وقت دے مطابق دنیا تک دین دا پیغام پہنچاون دے جو ذرائع ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام ذرائع اختیار فرمائے۔ ہوں وقت دے جتنے ذرائع ہیں ہوں وقت سب تو پہلا جرا ذریعہ ہا پیغام پہنچاون دا، بندے پہاڑی دے اتے چڑھ کر دے ہن، زور زور دے نال آواز لاتے کہیں اہم کم واسطے اگر جمع کرنا ہوئے ہاں علاقے کو جمع کرنے۔ نبی سے بھی ہوں انداز دے نال لوگے کو جمع فرما کے دین دی دعوت لیتی۔ ہوں وقت گال پہنچاون دا ذریعہ ہا خطوط لکھن، نمائندے بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط دے ذریعے اور اپنے نمائندے بھیج کے دین دے پیغامات پہنچائے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار دے بڑے بڑے بادشاہیں تک خطوط اپنے نمائندے دے ذریعے بھیجے۔ علماء کرام موجود ہیں، انہیں تو سن دے ہو سو کہ اون وقت بادشاہ اون خط کو قبول کریں دے ہن جے کو چاہ کے آمن والا نمائندہ خود خوبصورت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی ایک انتہا درجے دے خوبصورت صحابی ہم اور کئی دفعہ جبرائیل امین بھی وہی گنتے ہوں صحابی دی شکل دے اندر آیا، نبی سے انہیں کو خط رہتے بھیجے دے۔ اتنا تک حضور نے لکھ کے دے دیتا کہ جرے با اثر کئی بندے تک خط پہنچے ہاں، نبی سے لکھ کے بھیجا کہ اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین، کہ تیرے ماں تحت بڑے لوگ ہیں، اگر تو کلمہ پڑھ گنے تیری وجہ تو بے بھی ڈھیر لوگ آوے سن، ول ہنے دا ثواب تے کو بھی مل سی، انہیں دا ثواب تے کو بھی مل سی۔ میرے عرض کرنے دا مقصد ہے کہ ہوں وقت دین پہنچاون دے جو ذرائع ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذرائع کو اختیار فرمایا۔ جلن حجت الوداع دے موقع تے سارا دین پوری امت کو نبی سے دے چکن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں وقت امت دی ڈیوٹی لئی کہ فلیبلغ الشاہد الغائبہ، ہن جیدے تک میرا پیغام پہنچے اگلے تک پہنچاونا تواڈی ہن ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ وہ پیغام چلدا بلکہ میں اتنا تک اگر آکھاں تو بے جان ہو سے کہ خون دے ندیاں تے تیر کے سارے تک پہنچے۔ یہ پیغام کو اگو تے اگلی نسل تک پہنچاونا تہاڈی تے میری ذمہ داری اور ڈیوٹی گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا کے گئے، اور ہی وقت دے دین پہنچاون دے جو ذرائع انہیں ذرائع کو تہاکو تے میں کو اختیار کرنا پسند۔ آج بہت بڑا دین پہنچاون دے ایک ذریعہ صرف تبلیغ، تقریرہ، واضح و نصیحت نہیں، میڈیا چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اے بھی اپنی گال اور پیغام پہنچاون دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علماء تو سن دے ہو سو کہ دین دا ایک مسئلہ ہے کہ دشمن جیوں جیاں ہتھیار گھنتے آوے مقابلے دے اندر اوہو جیاں ہتھیار گھنتے آونا پوسی، وگرنہ کامیابی نہیں تھی سکتی۔
قرآن مجید کے اندر رب نے حکم فرمائے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ دشمن دے خلاف تسا اپنا ہتھیار اور سامان تیار رکھو. دشمن جیرے انداز دے نال حملہ آور تھیوے تواڈے کولو او ہتھیار انہاں مقابلہ کرن واسطے وہ جہاں موجود ہونا چاہیے. دشمن سوشل میڈیا دے ذریعے تہاڈی تے میری نوجوان نسل دی ذہنیت کو خراب کرنا پیا. مختلف قسم دے سوالات ذہنے دے اندر سٹ دینا، ایسے سوالات، اور سوشل میڈیا دے اوتے اوندا دفاع کرن والے جواب دیون والے سارے کولو کارکن تیار نہیں. اور قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اگر سوشل میڈیا دے اندر تسا لوگ گھستے دیکھو صحیح کہ انہیں لوگوں نے کتنی غلاظت پھیلائی ہوئی ہے. وہ غلاظت صرف سوشل میڈیا تک نہیں، وہ تمہارے تے میرے نوجوان نسل دے ذہنیت اور دلیں دے اندر اتر چکی ہے. اگر اساں بھی وہ ہتھیار اختیار نہ کیتا نوجوان نسل دی ذہنیت کو کیویں صاف کرے سو. ہی واسطے میں بڑا خوش ہاں دفاع ختم نبوت دی ٹیم دے اوتے جنہیں بالکل موقع محل دے مطابق اپنی سوشل میڈیا دی ٹیم تشکیل دیون دا فیصلہ کیتے، اور انتہائی خوبصورت فیصلہ ہے. انتہائی خوبصورت فیصلہ ہے کہ دشمن جیو جی ہتھیار گھنتے آئے ہوں دے مطابق تساں تے اساں دفاع کرو. لیکن میرے کو معلوم نہیں کہ کہرے حضرات وہ ٹیم دا حصہ ہو سن اور انہیں دے حصے دے اندر دین دی خدمت آسے، لیکن سب انہیں ساتھیاں تو میری ایک گزارش ضرور ہو سی کہ سب تو پہلے کوئی بھی خبر تہاڈے تے میرے تک پہنچ دیے تو اون خبر دی سب تو پہلے جرا شریعت دا حکم تحقیق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ہر سنی گال کو اگو تے پھیلا دیون والا بندہ سب تو بڑا جھوٹا ہے. سب تو پہلی چیز اون خبر دی تحقیق ہوئے. اگر تحقیق تک پہنچ چکے ہوئے تول اون دا جواب دیون دے اندر جذبات تو زیادہ دلائل دا سہارا گنو. تو آکو تے میں کو جذبات اتنا فائدہ نہ دے سن جتنا دلائل فائدہ دے سن. اور یہ رب دا بھی حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ جیرا کم اساں محبت اور پیار دے نال گھن سکتے ہیں وہ جذبات دے اندر نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جذبات دے اندر انسان دا عقل موف تھی ویندے وہ ساتھ نہیں دینا. حوصلے دے نال جتنا تواری تے میری گفتگو دلائل دے نال مزین ہو سی اتنا زیادہ فائدہ ہو سی. تو سا کچھ چاہیدہ اے ہے کہ اساں ہی ٹیم دا حصہ بن کے دنیا داری دے اندر، ویسے دنیا دے اندر جتنے شعبہ جات چل دے پن، چاہے وہ سیاست ہوئے، چاہے وہ حتیٰ کہ کاروبار اور بزنس تک کیوں نہیں، انہیں لوگیں میڈیا دا سہارا کی دے اور میڈیا دے ذریعے انہیں اپنے کام کو ڈھیر اگوتے تک پہنچائے. ہی واسطے تو ہاکو تے میں کو چاہیدہ اے ہے کہ اساں بھی ٹیم دا حصہ بن ونجوں. دنیا داری واسطے نہیں، آج اساں سارے دے سارے جڑے جمع تے بیٹھے ہیں خالص ای نیت دے نال کہ سارے حصے دے اندر دین دی جو خدمت ہے اساں او خدمت کو کرن واسطے تیار ہیں، دنیا واسطے نہیں اپنی آخرت دے واسطے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب تو پہلے میں کو بل تساں سب حضرات کو انہیں معروضات تے عمل دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ.